بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء تو نہیں لیکن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کی صفات بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جب ان کے چہروں کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اس دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، جس طرح میں نے آج یہ اسم مبارک کی تفصیل اور تشریح میں پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ اتنا حسین شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کردار بھی عطا کیا تھا، حسن سیرت بھی عطا کیا تھا اور حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جمالیاتی ثروتیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس شخصیت میں ہمیں نظر آتی تھی، اور میں جب ان کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ قرن اول کے حجازی جو تھے، شاید اس قافلے سے بچھڑا ہوا بندہ 20ویں صدی میں آ گیا ہے۔ ناظرین، ایک واقعہ میں نے سنانا ہے۔ لندن یونیورسٹی کے ایک بڑے سینئر پروفیسر سائیکالوجی کے، ہمارے پیر بھائی تھے، پہلے وہ انگریز تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، نکولس بیٹی۔ وہ جب پاکستان میں آئے ایک دفعہ تو میں نے ان کو اپنے ہاں دعوت دی تھی کھانے کی، اور اس میں ارشاد احمد حقانی جو بڑے مشہور صحافی ہوتے تھے جنگ کے، ان کو بھی بلایا ہوا تھا، الطاف حسن قریشی صاحب کو بلایا ہوا تھا، ہائی کورٹ کے سارے اس وقت کے سینئر ججز، جسٹس میاں محبوب احمد چیف جسٹس صاحب کو بلایا ہوا تھا، جسٹس خلیل الرحمان تھے، جسٹس میاں نذیر اختر، سب لوگ بلائے ہوئے تھے، اور صحافی حضرات بھی تھے، وکلاء میں سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو ارشاد احمد حقانی صاحب نے ان سے سوال پوچھنا شروع کیے۔ ایک دو اور ججز نے پوچھا، آپ کو کس چیز نے مسلمان کیا؟ وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ ہر بات کے جواب میں کہتے تھے شیخ ناظم، شیخ ناظم۔ تو انگریزی میں ظاہر وہ پوچھ رہے تھے اور انگریزی میں وہ جواب دیتے تھے، ان کی زبان تھی، انگریز تھے۔ تو شیخ ناظم العادل الحقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ مکرم ہیں، ان کا وصال ہو گیا 4 برس پہلے۔ ان کا تعلق قبرص سے تھا، ترکی کے بزرگ تھے بہت بڑے، موجودہ جو صدر ہیں ترکی کے، وہ بھی ان کے نیاز مندوں میں شامل ہیں۔ تو حضرت شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک، تو اس نے کہا کہ تم نے شیخ ناظم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ نکولس بیٹی نے کہا، اگر تم ان کا صرف چہرہ دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس دور میں ایک ایسی عظیم شخصیت تھی، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ آل عزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے میرا 50 برس نیاز مندی کا رشتہ رہا، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی اولاد بھی ان سے شاید اس طرح بے تکلفی سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، ان کے شاگرد نہیں کر سکتے جس طرح میں کرتا تھا، اور مجھ پہ ان کی بے پناہ شفقتیں تھیں۔ کبھی یوں لگتا تھا جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو شبنمی انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور لگتا تھا کہ شہد کے قطرے جو ہیں وہ ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے قلوب پہ ٹپک رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے لگتا تھا خواجہ نظام پاک کی روح ان کے اندر آ گئی ہے۔ اور جب ناموس رسالت کی بات آتی تھی، دینی غیرت کی بات آتی تھی، عشق رسول کی بات آتی تھی، تو لگتا تھا کہ فاروقی مزاج میں وہ ڈھل گئے ہیں۔ اس وقت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف براہ راست ان کو نصیب ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ ضیاء القرآن جو بہت باکمال تفسیر تھی، جس پہ میں نے ایک دفعہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا حضرت اگر آج مولانا ابوالکلام آزاد زندہ ہوتے تو آپ کے ہاتھوں کو آ کے بوسہ دیتا ضیاء القرآن پڑھ کے۔ یہ ایسی 5 جلدوں میں آپ نے تفسیر، اور کیسی خوبصورت زبان، علمی مقام تو اس تفسیر کا تھا ہی تھا، بڑی ان میں انکساری تھی۔ کبھی کبھی میں دلچسپی کے انداز میں ان سے کہہ دیتا پیر صاحب آپ کتب زمان ہیں، آپ وقت کے کتب ہیں، تو کہتے غازی صاحب یہ نہ کہیں، بس میرے واسطے اے دعا کیا کریا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی لسٹ جس دن میدان حشر وچ پیش ہوئے تے آخری نا کرم شاہدہ ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ عجز اور انکساری میں نے ان میں دیکھی، لیکن جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہوگا جن حضرات نے ضیاء القرآن پڑھی ہے کہ اس کے بعض حصے جیل میں لکھے گئے تھے۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی لکھی، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، کیوں وہ تفسیر لکھی تھی، مجھے خود بتایا کہ میں اے کے بروہی جو مشہور ہمارے وکیل اٹارنی جنرل رہے، پاکستان کے وزیر قانون بھی رہے، وہ سفر کر رہے تھے، کہتے ہیں اسلام آباد سے کراچی کا، تو راستے میں مجھے اے کے بروہی صاحب نے کہا حضرت سیرت کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب اب تک نہیں نظر سے گزری کہ کتاب کو پڑھ کے، سیرت کو پڑھ کے صاحب سیرت سے نسبت عشقی قائم ہو جائے، تو آپ یہ کام کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی ارادہ کر لیا، اور پھر یہ جو ضیاء النبی آج 7 جلدوں میں ہے، آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو گفٹ کیا، بڑے بڑے لوگوں کو۔ واقعی یہ وہ کتاب ہے کہ جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو صاحب سیرت سے نسبت عشقی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر محمد کرم شاہ ایک عظیم عاشق رسول تھے، ایک ولی کامل تھے، بطور جج کے ان کی خدمات، بطور مفسر قرآن ان کی خدمات، اور جتنے دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے کام کیے۔ اور پھر ایک دفعہ میں نے مذاق سے کہا، میں نے کہا پیر صاحب 1-2 بندے مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پیر محمد کرم شاہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک فہرست مہیا کر دی تھی، جو میں نے خواجہ محمد شریف چیف جسٹس جب لاہور ہائی کورٹ کے تھے، ان کی تقریر میں نے ایک تحریر کی، اور اس میں نے وہ سارے نام بھی دے دیے تھے۔ تو امین الحسنات مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ آپ نے جو آج کل ہمارے وزیر مملکت ہیں، انہوں نے کہا آپ نے راستہ لوگوں کا بند کر دیا، کچھ 2 نمبر لوگ اپنا نام چلا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو پوری فہرست ہی اس میں لکھ دی ہے۔ فرمانے لگے نذیر غازی میں نے 18 آدمیوں کو خلافت دی ہے، ان سب کو آپ کانٹے کے تول جا کے تول کے دیکھ لو، کسی میں ایک بال برابر فرق نہیں آئے گا۔ میں ایسے خلافتیں نہیں بانٹتا لوگوں کی کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے لیے۔ ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا ہو گیا، لیکن 50 برس کی رفاقتوں اور نیاز مندیوں میں کیا کیا باتیں ان کو ان کی بات کو سناؤں۔ ایسے ایسے ان کے ایمان افروز زندگی کے واقعات ہیں، میں نے پیروں کو نذرانہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، خرچ کرتے ہوئے جسٹس پیر محمد کرم شاہ کو دیکھا ہے۔ پروفیسر ظفر قریشی مرحوم، جنہوں نے مارکۃ الآراء 2 والیوم میں کتاب لکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز ویسٹرن کرٹکس، جب ان کا میں نے تعارف کرایا، پیر صاحب ان کے گھر گئے بطور جج ہوتے ہوئے، اور جا کے اس دن سے ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، 5000 روپیہ مہینہ ان کا وظیفہ اس زمانے میں مقرر کیا۔ 3 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے، مسلسل پیر صاحب ان سے سیرت کی باتیں سنتے تھے، ویسٹرن کرٹکس کے جو انہوں نے جواب لکھے تھے انگریزی میں وہ سنتے تھے، اور اشک بار تھے، مسلسل روتے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ایک عاشق رسول کی زیارت ہوگی۔ ناظرین کرام، پیر محمد کرم شاہ اتنی بلند پایہ شخصیت، ان کا زہد، ان کا تقوی، وہ جو کہا تھا نا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے غالب کی وفات پر، وہ مجھے تو لگتا ہے اصل میں پیر محمد کرم شاہ صاحب کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے 1000 ہیش مداں نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق، 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ آج میرے ساتھ اس ذکر پاک میں اس عظیم ہستی کے تذکار کا ذکر کرنے کے لیے شامل ہے میرے ساتھ ملک کے بہت بڑے عالم دین اور ان کے شاگرد خاص، اور ان کی خطابت جو تھی وہ حضرت کو بھی بہت پسند تھی، علامہ خان محمد قادری، ان کے ساتھ درجنوں کتابوں کے مصنف مارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر امید تنولی، اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ایک یونیورسٹی کے شعبے کے صدر نشین ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، جو شاگرد بھی ہیں حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی حضرت کا کچھ تعارف میں نے کرایا، باقی آپ کے ذمے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زیں سبب با یک دیگر پیوستائم۔
جس طرح غازی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری چیزیں آپ نے فرما دی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی خدمت میں رہے، پڑھا بھی، ان کے ساتھ چلے بھی، جس سمت سے بھی انہیں دیکھیں، جس سمت سے، میں جس وقت بہاولپور سے آیا تھا تو میرے نام کے ساتھ خان محمد قادری لگا ہوا ہے، لیکن میں مرید حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا ہوں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ میں نے بیعت ان سے کی ہے۔ اچھا، یہ میں نے صرف اس لیے اپنی طالب علمی کے دور میں لاحقہ سجا لیا تھا کہ اگر کوئی نہ ملا تو پھر غوث الاعظم پھر غوث الاعظم تو ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں مرشد کی تلاش میں آیا تھا، ٹھیک۔ اور میں نے اپنے دماغ میں ایک ذائچہ سا بنا لیا تھا کہ جس شخص میں یہ صفتیں ہوں گی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور اسی کا ساتھ دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت میں بحیرہ شریف پہنچا تھا تو میں نے جو کچھ دماغ میں سوچا تھا، میں نے اپنی سوچ سے پیر صاحب کو بہت بلند پایا، سبحان اللہ۔ شکل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دین کے ساتھ محبت کے لحاظ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے لحاظ سے، پھر اس سے بڑھ کر فقیروں کے ساتھ، راہ گیروں کے ساتھ، راہ گزاروں کے ساتھ آہا، ان کی محبتیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نیم معذور آدمی تھا، جس کی زبان بھی، جس کے اعضاء بھی، وہ سارے کا سارا مجبور اور معذور ہی تھا۔ اس کی اکثر عادت ہوتی تھی کہ جس وقت اس نے دارالعلوم میں آنا، گیٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے نعرہ لگانا، او کرم شاہ، او کرم شاہ۔ اب جس ہستی کے اتنے سارے پیار کرنے والے، مقام یہ ہے، اب وہ پھر یہ صدا لگاتا لگاتا سیدھا قبلہ پیر کرم شاہ صاحب کے، وہ ایک حجرہ تھا، کمرہ تھا، جی دیکھا ہوا میں نے، جس حجرے کا برآمدہ ہی کوئی نہیں تھا، جی سبحان اللہ۔ اس حجرے کی طرف وہ جاتا اور پھر انہیں آخنا، او کرم شاہ دیو فلانے ہو، مینو روٹی کھواؤ، مینو روٹی کھواؤ۔ اب قبلہ پیر صاحب سنتے رہتے اس کی باتیں، مسکراتے رہتے، سیدھا جانا، اور قبلہ پیر صاحب نے اس آدمی کو جو اس قسم کی بے باکی، تو اس نے آ کے کہنا کہ مجھے پیسے دو، پیر صاحب نے فوراً 50 روپے کم از کم اس کو دیتے۔ واہ واہ، کبھی کبھی اس نے کہنا میری داڑھی ٹھیک کراؤ، آپ نے اس کی وہ خدمت بھی کرنی۔ آہا، اس قسم کے لوگوں کو سینے سے لگانا، یہ انہی کا کام تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا ان کی علمی خدمات کے حوالے سے جی غازی صاحب، بالکل پیر کرم شاہ الازہری جو شخصیت ہماری تاریخ کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قیام پاکستان کے بعد دیکھیں تو جو ایک آئیڈیل شخصیت چاہیے ہماری سوسائٹی کو رہنما کے طور پر، جس میں طریقت و شریعت، جدید و قدیم، ظاہری اور باطنی حسن کا اجتماع ہو، وہ پیر کرم شاہ کی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ دینی طبقات کے اندر پیر صاحب پہلی شخصیت ہے میری ناقص معلومات کے مطابق جنہوں نے علوم دینیہ کی مہارت کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی نگاہ ڈالنے کا آغاز کیا۔ بے شک، بے شک۔ آپ دیکھیں 41 کے اندر آپ نے فاضل عربی کیا اورینٹل کالج، اور پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی، واہ، پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا، پھر الازہر گئے، وہاں سے اعلیٰ ترین دارت الفخری جو اعلیٰ ترین الازہر کا اعزاز ہے وہ لے کے آئے۔ یعنی جدید و قدیم علوم جو تھے ان کے اندر جو دسترس چاہیے تھی اس دور کے اندر، اور غازی صاحب اس کے بغیر ہم اپنی سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اس کا عکس آپ دیکھیں، جو ان کا ادارہ ہے دارالعلوم محمدیہ بیرا، غوثیہ بیرا شریف، اس کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ یہ پہلا ادارہ ہے جس نے اپنے دینی نصاب کو، جس سے امام غزالی نے اپنے زمانے میں احیاء العلوم کی بات کی تھی نا، قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دینی دائرے کے اندر احیاء العلوم کی بات کرنے والی پہلی شخصیت پیر کرم شاہ الازہری ہیں۔ ٹھیک، آپ نے پورے نصاب کو اپڈیٹ کر دیا، اور آپ کا جو انداز تربیت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کتنا زیادہ آپ کا زور ہے ظاہر اور باطن دونوں باتوں پر۔ سنت خیر الانام بڑی زبردست رہی، تفسیر ضیاء جی غازی صاحب، بالکل اگر آپ کی ضیاء کتابوں کو النبی دیکھیں سیرت، جی تو قرآن مجید کے بارے سے آپ دیکھیں، ضیاء القرآن جو آپ نے لکھی، اور سیرت کا بھی آپ نے ذکر کیا ضیاء النبی کا، اور سنت خیر الانام بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں جن کی ہماری سوسائٹی کو ضرورت تھی۔ اب بروہی صاحب کی بات تو آپ نے کری تھی۔ ضیاء القرآن کو جب آپ دیکھیں غازی صاحب، تو میری جو طالب علمانہ مطالعہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضیاء القرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے 1000 سالہ تفسیری لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں۔ واہ، یہ بات کم تفاسیر میں نظر آتی ہے۔ آپ نے تمام بڑی تفاسیر کا عطر جو ہے اس تفسیر کے اندر جمع کر دیا، صحیح، اختصار اور جامعیت، اتنا اس کا انداز شستہ شگفتہ ہے کہ اب تفسیر پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
تھوڑا کچھ پڑھنے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی وہ سیری آ جاتی ہے، سیچوریشن آ جاتی ہے۔ ضیاء القرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کی طبیعت سیچوریٹ نہیں ہوگی۔ ادبی شاہکار بھی ہے، اتنا ادبی شاہکار ہے غازی صاحب، ادبی اس میں شاہکار بھی ہے۔ ادبی لحاظ سے اچھا، اس سے بڑھ کے آپ نے جو عقیدت ہے اس کو حقیقت سے ہم آہنگ کر دیا۔ دیکھیں ہمیں جو سبق بتایا گیا ہے، ہمارے بڑوں نے جو بات ہمیں بتائی ہے، دین نام صرف ادب کا ہے۔ واہ، اگر ادب آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کا ہم ابو لہب بھی ہے، پھر ٹھیک دین جی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا علمی سے آ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے ایک سعادت بھرے لمحات میں شریک کیا۔ صاحبزادہ خورشید گیلانی مرحوم نے خوبصورت جملے لکھے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ عالمانہ، دل صوفیانہ اور قلم ادیبانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور لکھا، کہتے ہیں کہ ان کا جو علم تھا وہ تصوف کی چاشنی سے بھرپور تھا اور ان کا تصوف علم سے مالا مال تھا۔ واہ، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جو ہمیں پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ صحیح۔ آپ تفسیر دیکھیں، سیرت دیکھیں، سیرت کے لکھنے کے مختلف اسلوب ہیں۔ تاریخی اسلوب ہے، ایک اسلوب جو ہے وہ شمائل کا ہے، ایک اسلوب جو ہے وہ اعتراضات کے جوابات کا ہے، موضوعاتی اسلوب ہے۔ آپ دیکھ لیں پہلی جو جلد ہے اس میں وہ دائرۃ المعارف کا انداز ہے، سیرت کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد اگلی جو 3 جلدیں ہیں وہ تاریخی اسلوب ہے ترتیب وائز۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو جلد ہے آپ دیکھ لیں اس میں شمائل اور خصائل کا تذکرہ ہے۔ واہ واہ، 5ویں جو جلد ہے اس میں موضوعاتی جو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان سے متعلق جتنی آیات قرآن پاک میں ہیں ان میں سے اکثر انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، موضوعاتی آ گیا۔ اور آخری جو 2 جلدیں ہیں وہ کمال کی جلدیں ہیں، اور یہ کسی سیرت نگار کو اتنا یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ مستشرقین کے اعتراضات کے جواب ہے، اور کافی اور شافی جواب۔ بالکل ایسے ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ان کی تفسیر پڑھیں یا ان کی سیرت پڑھیں یا ان کی سنت خیر الانام پڑھیں یا سر دل براں ضیاء حرم میں لکھے ہوئے اداریے پڑھیں، قبلہ ایسے لگتا ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے گنبد خضراء کے سامنے کھڑا کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ مقالات ضیاء الامت میں بھی اسی طرح ہے۔ اور یہ ایک ایسی، اچھا ہم نے ادھر دیکھا ہے، میں جب گیا تھا، ظاہر ہے اس وقت وہ اس طرح چھوٹی کلاسوں کو تو نہیں پڑھاتے تھے، دورہ حدیث شریف والوں کو شرف حاصل ہوتا تھا، ہمارا وہ افتتاح کراتے تھے۔ اور مجھے تو ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے لمس بھی نصیب ہوئے ہیں۔ میں ایک برانچ میں پڑھتا تھا تو ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے، استادوں نے میری تقریر کروائی تو مجھے کچھ شعر یاد تھے، تو جذباتی تقریر جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے میں نے کی۔ وہ کچھ الفاظ ایسے تھے شاید جن کے معنی مجھے بھی نہ آتے ہوں۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو تھی، اس سے پہلے میری استادوں نے گفتگو کرائی، مجھے کوئی 1.5 سے 2 منٹ چومتے رہے۔ یعنی جوہر قابل کی قدر اور محبت، مطلب اتنی بڑی شخصیت اور ایک سٹوڈنٹ کو پورے 1.5-2 منٹ جو ہے وہ چومتے رہے اور بوسے دیتے۔ ڈاکٹر صاحب نے جوہر قابل اپنے آپ کو منوا لیا ہے، یہ آپ دھیان رکھیں۔ لیکن سند بہت بڑی ہے، ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اعتراض نہیں کرنا، ماننا پڑے گا، یہاں سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا۔ کیا یادیں آ رہی ہیں آپ یقین کریں، میرے ہاتھ تشریف لایا کرتے تھے نا تقاریب میں بھی ویسے بھی، اور بلکہ جب مجھے نوکری سے نکالا تھا رحمت مسیح کے کیس میں کہ میں نے انکار کر دیا تھا ان کی وکالت کرنے سے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، تو آپ کو بڑا افسوس تھا، مجھے فون کیا، ان دنوں بیمار تھے، پھر امین الاسناد کو میرے پاس بھیجا اور کہا کہ میرے خیال تھا کہ آپ پریشان ہوں گے، آپ کی گفتگو سن کے تو میری تو بیماری دور ہو گئی ہے۔ میں نے آگے سے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہماری جان قربانی ہے، نوکری کیا ہے، یہ افسری کیا ہے، تو مجھے بریک لینی ہے، یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ اور بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حیات انسانی میں نشیب و فراز آتے ہیں۔ پیر صاحب کی زندگی میں بھی نشیب و فراز آئے، لیکن وہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ہر نشیب کو فراز عطا کیا اور ہر فراز کو پروقار بنا دیا۔ اور وہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، 2 شعر ان کو بہت پسند تھے۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ اور دوسرا ان کا شعر جو تھا بہت پسندیدہ، وہ خود انہوں نے مجھے سنایا تھا لیکن پھر میری زبان سے سنتے تھے، میرا لہجہ ان کو بڑا پسند تھا، کہ انہی کے دم سے بازار عقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنوں اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ گاہے گاہے جنوں اختیار کرتے ہیں۔
ایک ہے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دن، ان پہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی راتیں، ان کی جو راتیں تھیں وہ راتیں نہیں، وہ برساتیں تھیں۔ آہا آہا واہ جی واہ، وہ برساتیں اور عشق کی گھاتیں تھیں۔ آہا، آپ کے خلیفہ صاحب بتاتے ہیں کہ آپ نے سونا اور چادر کو اوڑھ لینا اور مجھے کہنا سو جا، لیکن میں جاگتا رہتا کیونکہ آپ بیمار بھی تھے، تو مجھے ہچکیوں کی آواز سنائی دیتی واہ واہ، اور میں اٹھتا اور میں آپ کے چہرے سے چادر اٹھاتا تو آنکھوں سے رم جھم برسات جاری ہوتی، اور بعض اوقات روتے روتے میں کان لگاتا تو کبھی آپ یہ شعر، عربی کا شعر ہے، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا وصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی محبت نے ہمارے دل ویراں میں اس وقت ڈیرے ڈالے جب ہمیں یہ بھی پتہ نہ تھا محبت کا چیز کیا ہوتی، محبت کیا ہوتی ہے۔ اور وہ جو مفسر قرآن اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا وہ ممبر اور اس کا وہ دنیا میں مقام، لیکن اس کی راتوں کا یہ عالم کہ کبھی کبھی رونا اور روتے روتے پنجابی کے مائے پڑھنے۔ واہ واہ، میں نے نعتوں میں دیکھا جی، میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت آنسو جو ایکچول موتیوں کو کہتے ہیں نا فلاں کی آنکھوں سے موتی جھڑتے ہیں، بالکل ان کا رنگ اور ان کا سائز بھی آنسوؤں کا وہ موتیوں جیسا ہی تھا۔ میں دیکھتا رہا ہوں کہ نعت کی محفلیں میرے ہاں جب ہوتی تو حضرت جب نعت سن رہے ہوتے تو ان کی کیا کیفیت تھی، جب گفتگو کر رہے ہوتے کیا کیفیت۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جناب کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی اور مجلس بپا تھی سرکار، مختصر جلدی سے کیجئے، ہم نے بڑے واقعات میں چاہتا ہوں کور ہو جائے۔ تو آپ بیٹھے تھے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت شروع ہو گئی کہ لم یات نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، بس اس نعت کا آنا تھا اور پھر ہوش و حواس کا جانا تھا، واہ واہ، اور حالت یہ ہوئی کہ آپ گرے اچھا، اور 3 مرتبہ زمین کو چوما، واہ، چومتے چومتے کھڑے ہو گئے، اور پھر محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ ایک عرصے کے بعد صاحبزادہ افتخار صاحب تھے، ہمارے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا، میں نے کہا جناب وہ کیا ہوا تھا؟ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئے، فرمایا دل نہ دکھایا کر، وہ باتیں یاد نہ دلایا کر۔ آخر کار راز یہ کھلا، آپ نے فرمایا کہ اس دن جب یہ نعت جاری تھی میں نے سرکار دو عالم کو بالکل وہیں پایا تھا اور میں نے حضور کے قدموں کو چوما تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی زیارت تو سب کو ہوتی ہے لیکن قدموں کا چومنا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور مجھے جب بھی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے میں نے حضور کے قدموں قدم کو بوسی کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی بالکل، یہ پیر صاحب قبلہ کی جو شخصیت ہے ہمارے تاریخ میں، غائی صاحب اگر ان کی جو ان کا بڑا زمانہ 63 سال کی عمر میں آپ وفاقی شرعی عدالت میں گئے اور یہ بڑا زمانہ ان کا گزرا وہاں پہ، اور جتنے بھی کیسز وہاں پہ آئے ان کے جو فیصلے اگر آپ دیکھیں، ایک بڑی بنیادی بات غائی صاحب یہ ہے کہ سنت کی جو تشریعی حیثیت ہے پیر صاحب قبلہ نے اس کو وہاں پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے اور تعبیرات کے ذریعے سے اس کو اسٹیبلش کیا۔ مثلا رجم کا معاملہ آیا تو رجم کے بطور حد ہونے پہ بہت سے اعتراضات وارد ہوئے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ اگر واقعی یہ حد ہے اور تو قرآن شریف کے اندر جو آتا ہے کہ وَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ، کہ جو محسنات کی سزا ہے وہ جو محسنات نہیں ہیں غلام عورتیں ہیں ان کی نصف ہوگی۔ اچھا اگر نصف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کوڑے مارے جا رہے ہیں تو ان کو پھر آدھی ہے تو یہاں پر رجم ہے تو اس کو بھی ادا کیا جائے، اس کا کیا کریں گے؟ اب پیر صاحب نے پھر اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی آپ لوگ تعبیرات کر رہے ہیں آپ نہ سمجھے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ محسنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو ابھی رشتہ ازدواج سے نہ گزری ہوں، نہ کہ اس سے وہ صرف وہ عورتیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب نے اپنی ایک شرع جو خداوند قدوس کی طرف سے ایک شرع صدر نصیب تھا، اس کی بنیاد پہ جس انداز سے تعبیر و تشریح کی، قانون کی، سنت کی، اس کی اصطلاحات کی، آپ نے ایک بڑی پیاری مثال اپنے ایک ڈیبیٹ میں دی، فرمایا کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ہم ایک لفظ کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا، اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے ضلع دار، فارسی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو ضلع دار کا مطلب پورے ضلع کا مالک یعنی ڈپٹی کمشنر، اور ہمارے یہاں ضلع دار کس کو کہتے ہیں؟ جو محکمہ پاشی کا ایک معمولی سا اہلکار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پکڑ لے ڈکشنری فارسی کی لغت لے لے اور اس سے ضلع دار کا تعین کرے تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو خدا کا خوف کریں، جو لفظ جس کانٹیکسٹ میں ہے اس کی جو
فنی حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھ کے آپ تعبیر تشریح کریں. تو سنت خیر الانام جو آپ کی کتاب ہے غازی صاحب، وہ اتنی ایک اتھینٹک آرگومنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کا شک و شبہ رکھتے ہیں سنت کی تشریح حیثیت کے والے سے. جی ڈاکٹر صاحب، عشق رسول جی سبحان اللہ. حضرت صاحب کا جی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول، ظاہر ہے آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں اور بارہا آپ نے دیکھا ہے. ایک واقعہ میری آنکھوں نے بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ جب آپ علیل تھے اور شدید علیل تھے، بستر مرگ پر تھے آپ یوں سمجھیں بہت زیادہ، تو بحیرہ شریف میں 12 ربیع الاول کی صبح جو ہے وہ جلوس نکلتا ہے، تو اولڈ کیمپس وہ جاتا ہے. جیسے ہی اولڈ کیمپس گیا تو قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا. وہ عاشق تھے قصیدہ بردہ شریف کے. تو جیسے ہی پڑھا گیا نا تو میں دیکھ رہا تھا حضرت صاحب اپنے کمرے سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے فوراً نا باہر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. خلیفہ فوراً گیا کرسی پکڑ کے لایا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جتنی دیر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا رہا وہاں پر کوئی 20 منٹ 25 منٹ سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے، آپ کرسی پر نہیں بیٹھے. اس حد تک ادب. اور اگلے سال جب وہ جلوس گیا تو جگہ وہی تھی لیکن ضیاء الامت اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے اور ایسی رکت طاری ہوئی. اور اچھا جی، میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ ریکارڈ پہ رہ جائے. ہاں جی یہ جو مسجد العدل ہے ضلع کچہری میں، یہ مسجد گرا دی گئی تھی. ہاں جی یہ دوبارہ جسٹس میاں نذیر اختر نے فیصلہ دیا ہائی کورٹ میں، بڑا تاریخی، اور یہ مسجد دوبارہ بنی. اس کے افتتاح کا موقع آنا تھا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں اس میں بطور عدالتی معاون مائکس کے طور پہ میں پیش ہوا تھا اس کیس میں. اللہ نے توفیق دی. آج تو جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہم نے یہ جنگ ختم نبوت کی، ناموس رسالت کی عدالتوں میں، اور یہ جو مساجد کو جو مسماری تھی اس کے خلاف کتنے مقدمے کیے اور کس طرح راتوں کو جاگے. یہ ڈاکٹر قمر زیدی کو ان احوال کا معلوم ہے، وہ عینی شاہد ہے اس باتوں کا. تو وہاں میں نے کہا جی جسٹس پیر محمد کرم شاہ سے بڑھ کے پاکستان میں کوئی نہیں، وہی آ کے افتتاح فرمائیں. بلایا، آپ اسے چل نہیں سکتے تھے زیادہ، طبیعت ان کی بڑی مزمحل تھی. تو آ کے بیٹھے. لاہور کا کمشنر تھا لاشاری اس زمانے میں، وہ انہوں نے استقبالیہ پیش کرنا تھا ڈپٹی کمشنر نے. سردی تھی کافی. آپ نے فرمایا میں تقریر نہیں کروں گا، بس میں وہ فیتہ کاٹ دوں گا، اور اس دن جمعہ تھا اور بعد میں جماعت کوئی اور کرا دے. بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب خطبہ استقبالیہ پیش ہوا تو لاشاری صاحب نے کہا کہ جسٹس سید پیر محمد کرم شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی مہمان خصوصی. تو جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ غازی منو اٹھاؤ. میں نے کہا آپ نے تو فرمایا تھا آپ تقریر نہیں کریں گے. کہنے ایک ضروری بات ہے، اس کی وضاحت کرنی. خیر وہ ہم نے ان کو سہارا دیا تو وہ مائک پہ تشریف لائے اور آ کے کہا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا ہے پیر سید محمد کرم شاہ. میں سید نہیں ہوں، سید صرف اولاد فاطمہ جو ہے وہ سید ہیں، امام حسین امام حسن کی اولاد. میں ہاشمی ہوں اور میرا تعلق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. یہ بات کون کہتا ہے جی؟ میرے سامنے کتنے لوگ سید بنے آج؟ یہ وہی کہہ سکتے. بالکل ایسے ہے. آج کل جو سچویشن ہے نا، آج کل تصنع نے تقدس کا حالہ اوڑھ لیا ہے. پھر پیر اپنے جو تھے ان کے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، یہاں جب سنی کانفرنس ہوئی رائے ونڈ میں بڑی مشہور، اس میں نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں. بجلی چلی گئی تھی جس طرح آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ تھی. تو بڑا پنکھا نہیں ہوتا وہ جو فقیر آ کے ایسے جلاتے ہیں، وہ پنکھا وہاں پڑا ہوا تھا. تو پیر صاحب اس پنکھے کے ساتھ کرتے تھے، ساتھ خود بھی وہ یہاں تک جھوم جاتے تھے. بالکل کمزور تو تھے وہ. اچھا پنکھا لوگوں نے پکڑ لیا چونکہ وہ گرنے لگے تھے، تو پھر بیٹھ کے ان کے پاؤں دباتے رہے. ہم کوئی 1 گھنٹہ انہوں نے آرام کیا زور کی نماز کے بعد، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پیر محمد کرم شاہ ان کے پاؤں دباتے رہے. میں نے اپنے شیخ کی اتنی عزت اور توقیر کرتے ہوئے بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں، لیکن یہ ادب میں نے نہیں دیکھا. یہ بھی ان کا ایک پہلو. یہ بڑا روشن پہلو ہے. جب کہیں کسی بڑی خانقاہ سے، خصوصاً بحیرہ شریف، سیال شریف سے، سیال شریف توسہ شریف سے آپ بہتر جانتے ہیں، وہاں سے کوئی صاحبزادہ آتا نا، صاحبزادہ صاحب آتے تو پیر صاحب ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے، پورا اکرام کرتے. ایک دن خلیفہ صاحب کہتے مجاہد صاحب ہم نے کہہ دیا حضرت آپ کیسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ کوئی سنت ہے، نہ آپ جلال میں آ گئے. اور آپ نے فرمایا اسی لیے تو تم لوگ محروم رہتے ہو. یہ نسبتوں کا جو احترام ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کو جو ملتا ہے نا، نسبت کا احترام آدمی کو اٹھاتا ہے اور ایک کتے کو بھی جنت میں لے جاتا ہے. اور نسبت سے جو محرومی ہے وہ اچھے خاصے انسان کو بھی بدترین جانور بنا دیتی ہے. ان شر الدواب اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، وہ نسبت سے محروم لوگ ہیں. اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا الفرید آڈیٹوریم ہے،
اس کے پیچھے ایک شعر لکھوایا ہوا تھا، آئینہ نیس دل دل کہ دیہت جا بہر کسے این پارا یقیق بنام تو کندہ شد. ہاں وہ کیا شعر ایک فارسی کا کہ جو آپ کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پہ خاک. محمد عربی کہ آپ روئے ہر دو سراست سراست. صلی اللہ علیہ وسلم کسے کے خاک کے درش نیست خاک برسرے ہو. ہاں یہ بہت پسند تھا. اور یہ لکھا ہوا ہے جو یہ مجھے دکھایا انہوں نے، خود دکھایا تھا انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ شعر لکھا ہوا. تو وہ دیکھیں نا ان کی تصانیف دیکھیں، کہیں لکھا ہوگا غبار راہ طیبہ، کہیں العبد العاجز، کہیں العبد المسکین. اور جب وہ رویت ہلال غلام کمیٹی صاحب دلاں، ہاں غلام صاحب دلاں، اور جب وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے تو وہ جب کہتے تھے نا، ایک دوست نے مجھے کہا، کہتے تھے نا ملت اسلامیہ کا ادنا خادم آپ سے مخاطب ہے، تو ان کے لفظوں سے لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا خادم سمجھتے ہیں. ان کے ساری عریض میں نے نہیں دیکھا جی زندگی. آج کل تو عاجزانہ تکبر آ گیا ہے نا، کہ عاجزی بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے بھی کبر کا اظہار ہو. لیکن ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نسبتوں کا احترام، سادات کا احترام، اور اس طرح اپنے شاگردوں کا احترام، اکرام، کہتے ہیں نا اکرموا اولادکم، حدیث پاک ہے، اپنی اولاد کا اکرام کرو. تو اچھا شاگرد جی محبت بہت کرتے تھے. دیکھیں نا میں تو ایک طالب علم سمجھیں معمولی سا آدمی تھا، جب ان کے ایک بیٹے کی میں شادی پہ گیا تو وہاں بڑے بڑے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے اور جو تھے وہاں کے مہار شریف کے صاحبزادے آئے ہوئے تھے ان دونوں کو اسٹیج پہ بٹھایا، کسی منسٹر کو نہیں بلا کے بٹھایا. ان کا انداز یہ تھا. میں نے انہیں کہا بھی، اور میں کہا حضرت میں تو ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم افسر تھا، تو آپ نے مجھے بلا لیا. کہہ لیں یہ آپ مجھ پہ چھوڑیں نا، میں میزبان ہوں، مجھے پتہ ہے کس کو اسٹیج پہ بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا ہے. آج کا دور ہوتا تو وہ کہتے غازی صاحب پاسے ہو، کوئی اور منسٹر بڑا صاحب عجیب سا واقعہ مجھے یاد آیا جناب. شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی بہت بڑے خطیب تھے ہمارے، کیا بات ہے. ان کے گھر پیر صاحب گئے تو وہ حافظ آبادی صاحب نے خود مجھے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میری بچی تھی چھوٹی سی، وہ لائبریری میں آپ بیٹھے تھے، وہ گزرتی تو آپ کھڑے ہو جاتے. اللہ. بار بار ایسا ہوا. تو جس وقت میں گیا تو میری بچی نے مجھے آ کے بتایا کہ میں جاتی ہوں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو بابا جی بیٹھے ہیں. تو میں نے آپ کو جا کے کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب میں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت کے لیے کھڑا ہوتا. تو اس بچی نے، شاہ صاحب فرماتے تھے، بچی نے مجھے کہا ابا جان آپ کے پاس بڑے بڑے مہمان آتے ہیں، ایسا لیکن ایسا مہمان میں نے کبھی نہیں دیکھا. کیا چہرہ پر نور تھا جی. میں جب ان کے وصال ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے، سب سے بڑا سیمینار اللہ نے مجھے توفیق دی، سیمینار الحمرہ حال میں نے کیا، جس میں چیف جسٹس میاں محبوب صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، مرحوم جسٹس غلام مجدد مرزا، جسٹس میاں نذیر اختر اور جسٹس ضیاء الدین مرزا، بڑے بڑے لوگ آئے، جنرل حمید گل، پیر علاؤدین صدیقی مرحوم، حمید گل مرحوم، پروفیسر مرزا منور مرحوم، کیسی کیسی شخصیات تھی، یہ سب میں نے بلائے. اور وہاں یہ سارے واقعات میں نے جو ان سے ایک محبت کے اور تعلق کے تھے کہ وہ کس طرح ادب اور اکرام کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ان کے بارے میں ہوتی، پہلے جوتا اتار دیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. پھر وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے ان دنوں کی، جن دنوں نہیں فیڈریشن کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں جاتے تھے، کیس نہیں ہوتے تھے، بالکل کوئی چھوڑتا ہے تنخواہ یہاں. پھر وہ ایک جو انگریز آیا تھا جی امریکہ سے، امریکن، اس کا نام تھا ڈیوڈ فرانسس اسمتھ، وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نام میں نے کہا پیر صاحب کیا رکھیں؟ مجھے فرمانے کے تہاڈی ساری محنت ہے تے نام ہی تسیں ہی رکھنا ہے. میں نے اس کا نام رکھا محمد عابد داؤد. 6 فٹ 2 انچ اس کا قد تھا، بڑا حسین آدمی تھا. یہ جو ہے ٹاؤن ہال، اس میں پھر ہم نے تقریب کی. اب جسٹس پیر کرم شاہ کا پھر حسن، تو وہاں میں نے کہا کہ جب ان کا وصال ہوا 40ویں پہ آپ بھی تھے، آپ نے تقریر، آپ میری تقریر بھی آپ کے بعد ہوئی. میں نے وہاں پہ کہا کہ امین الاسناد تمہارا اور سارے بھائیوں کا نقصان ہوا، پیر صاحب چلے گئے، تمہارا والد اتنا عظیم. میرا نقصان یہ ہوا، مجھے لوگ پوچھتے تھے غازی صاحب کوئی بندہ ملائیں پاکستان میں، کوئی اللہ کا بندہ کو ولی. میں کہتا تھا جی یہ پیر محمد کرم شاہ صاحب سے ملنے، اب ان کے بعد کس کو میں ملواؤں. یہی بات دوبارہ میں نے دہرائی جی، یہ مولانا ابو داؤد صادق گجرانوالے والے. اچھا مولانا ابو داؤد صادق نے کچھ ان کے پیر صاحب کے بعض تحریروں سے اختلاف کیا تو سخت الفاظ لکھ دیے. لوگ گئے کہ جی مولانا ابو داؤد صادق نے آپ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو کہنے لگے اللہ ان کے درجات بلند کرے، یہ لوگ اللہ کا عطیہ ہیں، یہ نہ ہوں تو پتہ نہیں ہم لوگ. نہیں، میں یہاں پر ایک بات عرض کروں بڑی دلچسپ. ابو داؤد صادق صاحب بھیرا شریف میں تشریف لائے تھے، میں اس محفل میں موجود تھا. اچھا تشریف لائے تھے، اور جب ملے اور دیکھا تو انہوں نے خود اپنے زبان سے کہا
کہ میری خواہش ہے اللہ مجھے پھر زندگی دیتا تو میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخلہ لے کے یہاں کا سلیبس مکمل کرتا۔ واہ واہ واہ، وہ بڑے لوگ پیر صاحب نے کہا کہ شکر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری بھی اصلاح کر سکتے ہیں، جو ہمیں بھی ڈانٹ ہاں سکتے جی ہیں۔ بالکل ایسے۔ مطلب یہ بڑے لوگ تھے جی، وہ بس کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلو۔ اللہ ایسے لوگ، اللہ اکبر۔ میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں کے ہاتھ چومے ہیں، جن میں ایک جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب، اور جب میں ہاتھ چومتا تھا کہتے تسی تے نانا کام کرو، بڑی محبت فرماتے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہنی چاہیے، میں کہا پیر صاحب کبھی آپ نے گالی دی ہے؟ اللہ تو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اٹھا دیا، اور ایک ملازم تھا، اس کو کہتے چلے جاؤ، اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے ہاں دی ہے، ایک ہی بد نصیب ہے جس کو 2 دفعہ دی ہے۔ میں نے کہا وہ کون بد نصیب ہے؟ تو ایک مولوی صاحب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے بارے میں بہت گستاخانہ انداز میں تقریر کیا کرتے تھے، ان کا نام لیا، کہنے لگے اس بدبخت کو 2 دفعہ گالی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک کرتا ہے تو بڑے گستاخانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ یعنی ان کی جو غیرت تھی نا، ملی غیرت، دینی غیرت، وہ کمال کی تھی۔ ضیاء الحق دیکھیں جی، لوگ اس سے ہزار اختلاف کریں، اس نے کہا تھا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں یہ جواہرات اور سونے میں تولنے کے قابل ہیں۔ وہ ضیاء الحق کو میں تو قائد اعظم اور شہید لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کے بعد میں اس کو نیک آدمی مانتا ہوں، اس کی خدمات ہے دین کے لیے، اور یہ اس کی سلیکشن جو تھی حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب کا جو احترام اس کا تھا۔ ہم اپنا کریکٹر شو کریں تو لوگ بدلیں۔ ہماری آج خانقاہی نظام جو تباہ ہو رہا ہے وہ پیر کرم شاہ نہیں رہے ہمارے پاس۔ جی عجیب ایک واقعہ بڑا عجیب ہے جناب، یہ آپ فرما رہے تھے نا کہ لیتے ہیں دیتے نہیں۔ ہاں ہمارے ایک استاد تھے، ان کی بھینس مر گئی، اچھا، بھینس مر گئی، اب وہ بیچارے غریب کی مرغی مر جائے تو وہ باہیں سر پہ دھر لیتا کوئی ہے۔ شک نہیں۔ اب وہ غریب آدمی تھے، 25-3500 روپیہ تنخواہ تھی، تو قبلہ پیر صاحب نے اپنے لنگر خانے سے بھینس خود کھولی، واہ بھینس کھولی اور خود اس کا رسا پکڑ کے، اللہ، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ابھی کون بھینس لا رہا ہے، دروازہ کھڑکایا۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ بھینس کا رسا پیر کرم شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے کیا دل نواز۔ اور دروازے پہ کھڑے ہیں، تو انہوں نے جس وقت دیکھا، وہ کہا کرتے تھے حضور غریب نواز، حضور غریب نواز آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا آپ کی بھینس مر گئی، تو یہ میں نے کہا اسی اچھی بھینس آپ کو میں پیش کروں۔ واہ۔ اسی طرح ہمارے آپ کے جو آپ کو پتہ ہے میں گجر ہوں ذات کا، تو گجروں کو پتہ ہے کہ بھینس کی بھینس کی قیمت کیا ہے، وہ ہمارا نوابزادہ کے ساتھ گلا نا گجرات والے MNA رہے، وہ کہا کرتا ہے کہ گجروں کی بھینس مار جائے تو وہ کہتا ہے افسوس کے لیے لوگ مکان آتے ہیں۔ جی غازی صاحب، بالکل پیر صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ضرور ڈسکس ہو جانا چاہیے۔ علامہ کے ساتھ جو پیر صاحب کی عقیدت تھی، اور اس کا سبب صرف یہی تھا علامہ کا عشق رسول، کہ علامہ کے کلام کے وہ حافظ تھے، اور اس کے ساتھ اتنا لگاؤ کہ جب ان کے طالب علمی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں امتحانات کے دن تھے، تو کہ میں علامہ کا کلام کے بجائے نصاب بھی پڑھوں، انہوں نے علامہ کے کلام کو سی کے رکھ دیا تاکہ میرا وقت، میں جبراً اپنے آپ کو علامہ کے کلام سے دور رکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھا اپنی بایوگرافی میں ایک جگہ کہ ہم افریقہ کے کسی ملک کے وزٹ پہ تھے تو پیر صاحب بھی ساتھ تھے، ہاں وہ جب ان کو کہتے ہیں مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا، الرجی ہو گئی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ چیز نے کاٹ لیا۔ اچھا، کہ جب کاٹ لیا تو مجھے بڑی تکلیف، اب نہ کوئی ڈاکٹر نہ کہیں، تو پیر صاحب کہتے ہیں کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا جی مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا، پتہ نہیں پیر صاحب نے کیا پھونک ماری، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ کو اس بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ ان معاملات سے ذرا دور رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو ان کی دل نوازی تھی اور جو عشق رسول کی روایت کے ساتھ ساغر نوازی میں نے ان سے بات دیکھی جی، کہ وہ ایک کیا ہمارے ساغر لیے نوازی تھی، ایک کیا نمونہ ہے۔ محبت تھی۔ اوہ دیکھیں نا، میرے جیسے بندے کو پوچھ رہے ہیں کہ ضیاء النبی شریف پڑھ لی آپ نے؟ میں کہا جی پڑھ لی۔ آپ کا کیا اس پہ تبصرہ ہے؟ میں نے کہا جی دیارت دان تبصرہ یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کا بیان، اس میں وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں اختصار اور جامعیت سب کچھ ہے، لیکن میں نے کہا میں اس کو تفسیری نوٹس کہوں گا، تفسیر ابھی ہونی چاہیے۔ یہ تفسیر جو ہے میرا دل چاہتا ہے یہ 11 والیوم میں، مان لگے کہ سارے لوگ نذیر غازی جے شوق رکھتے ہیں 11 والیوم لکھا تو پڑے گا کون؟ اس واسطے میں 5 والیوم لکھا ہے، لکھی تو 50 والیوم بھی جا سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ حصول اولاد کا وظیفہ، مسلسل 10 دن اور رات
کو سونے سے قبل سورۃ الاخلاص جو ہمارے وزراء کو نہیں آتی ان کے لیے مشکل ہے، عام مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اخلاص نیت شرط ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ روز درود پاک کوئی بھی جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا خیبر ارشاد فرماتے ہیں حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجات کا ذریعہ ہے، اور جو شخص حیا کا لباس پہنتا ہے اس کے تمام عیوب چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ پاکستان کے سارے مشائخ اور علماء کو جسٹس پیر محمد کرم شاہ جیسا دینی غیرت اور دینی جذبہ، اور ان کے صاحبزادوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہی جذبہ نصیب فرمائے۔ ہم ان کے ہمدرد ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ جب لوگ ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو میرے دل زخمی ہو جاتا ہے، اس لیے میں تمام ان سے بھی گزارش کروں گا کہ چھوڑ دیں یہ دنیا کے لالچ والچ، یہ وہ عہدے، یہ کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ضیاء الامت کا بیٹا ہونا وزیر اعظم سے بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اس کا اندازہ کر سکے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ ہم نے نہیں بھولنا، روز لگانا ہے۔ آج کل جو پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں نا اور بیرونی، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، وہ نعرہ وہ ہمیں لگاتے رہنا ہے، یہ تیر تلوار ہم نے چلاتے رہنے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعرہ گونجے گا، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، غیرت مند ماؤں کی اولاد، پاک باز ماؤں کی اولاد، پاک باز باپوں کی اولاد یہ نعرہ لگاتے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملک ہے۔ میرے ساتھ مل کے میرے مہمان، ناظرین، سامعین سب نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔